ایک بہادر شخص ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک طرف سانپ ایک ریچھ کے گرد لپٹ کر اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ریچھ سانپ کے چنگل سے نکلنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مار رہا تھا مگر اسے کوئی کامیابی نہیں حاصل ہو رہی تھی۔ اس شخص نے کوشش کر کے ریچھ کو سانپ سے نجات دلا دی۔ اس واقعہ کے بعد ریچھ نے ارادہ کر لیا کہ وہ ہمیشہ اس بہادر شخص کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ رہے گا، جیسا کہ اصحاب کہف کا کتا ہمیشہ ان کے ساتھ رہا تھا۔ دراصل وہ اس بہادر شخص کے اس احسان کا بدلہ اتارنا چاہتا تھا۔ ایک دانا شخص نے اس بہادر شخص کو دیکھا تو اس نے کہا، ریچھ ایک احمق حیوان ہے اور احمقوں کے ساتھ دوستی اچھی نہیں ہوتی۔ اس ریچھ سے دوستی چھوڑ دو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ بہادر شخص پر دانا کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ اس نے دانا کو یہ کہہ دیا کہ تم مجھ سے حسد کر رہے ہو کہ میرے خدمت گار بنے ہوئے دیکھ کر جل گئے ہو۔ اس واقعہ کے بعد کچھ عرصہ کے بعد ایک روز ریچھ جنگل میں سو رہا تھا اور اس کے پاس وہی بہادر شخص بھی سویا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک مکھی نے آ کے ریچھ کو ستانا شروع کر دیا۔ ریچھ اپنے ہاتھوں سے اس مکھی کو اڑاتا رہا لیکن وہ دوبارہ واپس آ جاتی اور اسے تنگ کرتی۔ ریچھ تنگ آ کر اٹھا اور اس مکھی کو مارنے کے لیے پہاڑ کے دامن سے ایک بہت بڑا پتھر لایا۔ واپس آ کر اس نے دیکھا کہ وہ مکھی اس بہادر شخص کی ناک پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، بڑے غصے سے وہ پتھر مکھی کو مارنے کے لیے اسے دے مارا۔ بہادر شخص کا اس پتھر کے نیچے کچومر نکل گیا اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ تھا اس ریچھ سے دوستی کا انجام، کیونکہ کسی نے سچ ہی کہا ہوگا، احمق کی دوستی اس ریچھ کی دوستی کی طرح ہوتی ہے، کیونکہ اس کی محبت بھی انسان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ لہٰذا جاہل اور بیوقوف کے ساتھ ہم نشینی مت اختیار کرو، بلکہ غور کرو کہ احمق کا دوست بھی ایک لحاظ سے احمق ہی ہوتا ہے۔